شفقت صاحب یہ ایک سوال نکلا ہے. نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کو یہ کہا ہے اور آج اس کا احسن اقبال صاحب نے باقاعدہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ کم از کم مسلم لیگ نون کی حد تک اگر آپ کسی فوجی افسر سے یا کسی ایجنسی کے اہلکار سے اگر آپ نے ملنا ہے تو آپ کو پارٹی کے قائد سے یعنی نواز شریف سے اجازت لینی چاہیے, ادروائز انہوں نے کہا یہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے. یہ کوئی لڑانے کی کوشش ہے؟ میرا تو تجزیہ, کیونکہ مجھے غیب کا علم تو نہیں ہے, لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ملے ہیں ان سے پوچھ کے ملے ہیں. یہ بڑی ایک پرانی, واہ کیا بات کی آپ نے, ایک پرانی طریقہ کار ہے نواز شریف صاحب کا. پرانا, میں کیونکہ نواز شریف صاحب میرے کلاس فیلو ہیں, میں ان کو پچھلے آپ سمجھے 50 سال سے جانتا ہوں کہ پبلکلی اور کچھ کہنا ہے. آپ کے کلاس فیلو نواز شریف صاحب تھے یا خواجہ آصف صاحب تھے؟ وہ دونوں جی دونوں تھے. تو ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ پبلکلی کچھ کہتے ہیں, وہ ہوتا ہے ایک ایفیکٹ کریٹ کرنے کے لیے. اندرون خانہ اب مثلاً آپ دیکھیں کہ مشرف کے دور میں پبلک سٹانس کیا تھا, اندرون خانہ سمجھوتا کر کے باہر چلے گئے. ٹھیک ہے جی. سو ابھی بھی وہ اندرون خانہ کبھی زبیر کو بھیج رہے ہیں, کبھی اور ان کے لوگ جا رہے ہیں. ابھی تو شاید کوئی اور نام بھی مجھے نہیں پتا, کوئی اور بھی لوگ شاید گئے ہوں. شہباز شریف صاحب بھی جا کے کئی دفعہ ملے ہیں. سو یہ جو ہے نا کال آف فیل میں تضاد ہے. اوپر سے یہ کہنا کہ جناب مجھے اجازت لے کے جائیں گے, وہ بھی پہلے بھی اجازت لے کے ہی جاتے تھے, بلکہ آ کے رپورٹنگ بھی کرتے تھے کہ جی یہ بات ہوئی ہے, وہ بات ہوئی ہے, اور جانے. سو اس لیے یہ نہ اس قسم کی باتیں کریں کہ جی ہمیں کیا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں, کہ مطلب کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم بڑے کوئی باصول ہے. مجھے آپ پچھلے 30 سال 40 سال کی پالیٹکس دیکھ لیں, میں آپ کو شروع سے بتانا شروع کر دوں گا. آپ جنرل جیلانی کے ٹائم سے شروع ہو جائیں تو پھر آپ کو اصول پسندی جو ہے وہ ساری نظر آنے لگ جائے. اچھا مصدق صاحب, کچھ جو ناقدین ہیں اور کرٹکس ہیں آپ کی پارٹی کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دراصل مسلم لیگ نون جو ہے وہ دراصل اداروں کے ساتھ جان بوجھ کے محاذرہ ہی کر رہی ہے تاکہ ان کو متنازع بنایا جائے. دیکھیں, میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا, میں نے کسی جنرل کا نام لیا ہے؟ نہیں. شفقت صاحب نے لیا ہے؟ جنرل جیلانی کا لیا ہے جو گورنر پنجاب ریٹائرڈ تھے کیا؟ کہاں سے ریٹائرڈ تھے؟ فوج سے. جی تو میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ روز آتے ہیں ٹیلی ویژن پہ, ہم روز انہیں منع کرتے ہیں ایسا مت کریں. یہ کبھی ایک جرنیل کا نام لیتے ہیں, کبھی دو. اگر میں یہ پچھلے کاغذ یہ جو, لیکن انہوں نے جنرل ضیاء الحق کا نام تو نہیں نہ لیا. اب آپ نے لے لیا. نہیں, میں نے تو ویسے ان کو کریڈٹ دیا ہے. میں نے بھی تو ویسے ہی کہا ہے. جنرل جیلانی کا نام لیا ہے جو گورنر پنجاب تھے, جو اس وقت کے پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے, اس کا نام تو نہیں لے رہے وہ. مگر ان کے باقی آپ نے لیا. کل ان کے پروگرام جن پروگرامز میں جاتا ہوں سب لے رہے ہیں. کبھی اب کہتے ہیں کہ IJI کس نے بنائی, تو میں کہتا ہوں پھر کس نے بنائی, تو پھر آگے سے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. جنرل حمید گل نے بنائی. جی اب یہ دیکھیے ایک اور آپ نام لے رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, وہ خود کہتے تھے میں نے بنائی ہے. دیکھیے میں نے کب کہا ہے کہ وہ نہیں کہہ رہے, لیکن جب PTI روز ٹیلی ویژن پروگرامز میں آ کے, مقصد کوئی بھی ہو, آپ نے گفتگو شروع کی کہ جلسے ہو رہے ہیں, تھوڑی دیر میں یہ جنرل جیلانی کو لے آئے, ابھی تھوڑی دیر کے اندر یہ جنرل حمید گل کو لے آئیں گے, ابھی تھوڑی دیر کے بعد جنرل ضیاء کا ذکر آ جائے گا. اب ہر ہم کیا کریں کہ آپ کی تاریخ, کیا کریں آپ کے لیڈر کی تاریخ ہٹی پڑی ہے. بات تو کرنے دیں, کیا ہو گیا. بات یہ پرووک ہمیں کیا کرتے ہیں کہ جب یہ 2-3 جرنیلوں کا نام لیتے ہیں تو ہم بھی 2-3 جرنیلوں کا نام. آپ تو صرف مشرف کا نام لیتے ہیں. ہم تو نہیں لے رہے بھائی, کسی کا نام لیا ہے, وہ بھی آپ نے لیا ہے. اس پورے پروگرام میں نے نام نہیں لیا. پہلے ایک دفعہ میرے بھائی نے حملہ کیا, پھر 2-3 آپ نے نام ڈال دیا اندر. اب میں پوچھ رہا ہوں کہ آخر یہ کیا کرنا, اداروں کو لا کے روز جو ایک کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں, تو کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ یعنی بات کوئی بھی ہو, کوئی بات آپ, تو وہ جو نواز شریف صاحب نے تقریر کی تھی تو وہ انہوں نے کس کو کٹہرے میں کھڑا؟ نواز شریف صاحب جو بات کر رہے ہیں وہی تو یہ کر رہے ہیں, یہ تو اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے ایک ریٹائرڈ جنرل کا نام لیا, انہوں نے اگلے دن پریس کانفرنس کی, میرے خیال میں آپ غالباً بیٹھے ہوئے تھے اس پریس کانفرنس میں, جس میں انہوں نے 4 جرنیلوں کے نام لیے. کیوں لے رہے ہیں بھائی؟ آپ کنفرم کرنے کو لے رہے ہیں, جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں وہی آپ کہہ رہے ہیں. زندگی میں مائل سٹونز ہوتے ہیں نا کہ جی یہ مائل سٹون ہے, وہ مائل سٹون ہے. تو نواز شریف صاحب کی زندگی کے جو مائل سٹونز ہیں ان کا ذکر آپ بھی کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں. یہ ہے کہ آپ کیا کنفرم کر رہے ہیں, اس لیے کہ اس میں منافقت اتنی نظر آتی ہے کہ ایک طرف تو اس قسم کی چیزیں کہ جی آپ نیریٹو جو ہے بڑا
اور بڑے افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ایک قومی اداروں کے خلاف دیکھیے نیریٹو میں نے تو بنانا، ذکر بھی نہیں کیا نہیں شفقت آپ نے صاحب، نہیں کیا، لیکن آپ جو کر رہے ہیں 3 دن سے وہ تو صرف قومی ادارے اور ان کے لیڈران کا ذکر روز کر رہے ہیں۔ ایک منٹ میں کر جی لوں جی پھر ضرور آپ ضرور جی ضرور کہ ان کے لیڈر جو ہے، ابھی دیکھیں ابھی اگلے دن کل ہی ایک ہمارا نوجوان افسر شہید ہوا ہے، فوج ہماری جہالت جنگ میں، اس کے خلاف آپ نے ایک پورا محاذ رائی شروع کی ہے۔ ہندوستان جو ہے اس کے ٹیلی ویژن چینل جو ہیں وہ پھولے نہیں سما رہے۔ ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف آپ کی اگر اپنی زندگی دیکھیں آپ، اور آپ کی ابتدا دیکھیں، آپ کی اٹھان دیکھیں، آپ کی اڑان دیکھیں، اگر ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ آپ نے کیا کیا سہارے لیے۔ وہ جنرل ایک نام اور دے دیتا ہوں آپ کو، جی لیں کہ جنرل درانی کہتا ہے کہ 35 لاکھ روپیہ میں نے دیا ان کو، اسد درانی 35 لاکھ روپیہ دیا الیکشن لڑنے کے لیے۔ سو گزارش یہ ہے کہ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ سیاست کریں، ہمیں جتنا برا بھلا، لیکن یہ جتنے بھی آپ نے نام لیے، اسد درانی صاحب ہیں یا جیلانی صاحب ہیں، یہ ان کے حسن انتخاب پہ آپ کوئی بات نہیں کریں گے؟ نہیں وہ حسن انتخاب پہ میں نواز شریف صاحب بڑے غلط آدمی میں صرف یہ کہتا ہوں، لیکن یہ جنہوں نے ان کا انتخاب کیا ان کے بارے میں اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اور مزید کچھ کہوں نواز شریف صاحب کو؟ نہیں، میں صرف یہ کہتا ہوں، نہیں میں چاہتا ہوں جنہوں نے ان پہ انگلی رکھی ان کے بارے میں بھی تو کچھ بات وہ کریں۔ اس کی پھر پوری تاریخ بتانی پڑے گی نا کہ اس وقت حالات کیا تھے۔ وہ چاہتے ہیں لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں، صدق صاحب سے بھی کہتا ہوں، صدق صاحب ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور میں ان کے لیڈران کرام سے بھی کہتا ہوں، آپ ہمیں جتنا برا بھلا کہنا ہے کہیں، ہاں ہم سیاست میں ہیں، ہمیں آپ تیر چلائیں، توپیں چلائیں ہمارے پہ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم بھی آپ کو اسی طرح جواب دیں گے، اس طرح ہی آپ پہ توپیں چلائیں گے۔ خدا را پاکستان کے اداروں کو نہ گھسیٹیں ان چیزوں میں، اداروں کو سیاست میں نہ گھسیٹیں۔ صرف ایک سیکنڈ کے لیے، یہ پروگرام شروع ہوئے 10-5 منٹ گزرے ہیں، جنرل اسد درانی کا نام انہوں نے لیا، میں نے لیا جی کسی کا نام؟ نہیں، آپ نے تو کسی ایک کا بھی نام نہیں لیا نا جی۔ جنرل جیلانی صاحب کا نام انہوں نے لیا، پھر سلیقے طریقے سے وہ ذکر کر کے یہ لے آئے ان کا جنرل صاحب کا اسلم بیگ اور حمید گل کا نام IJI اور پیسوں کی تفریق اور ان تمام معاملات کے اندر۔ تو یہ ہمیں کہہ رہے ہیں، بیگ کا نام آپ نے لیا یار میں آپ نے جو IJI بنائی کس نے اور پیسے کس نے دیے اس حوالے سے وہ انہوں نے کہا۔ اچھا آپ ان کی پریس کانفرنس میں نے حمید گل صاحب کا نام لیا ہے جی جی، آپ لیکن جو میں بات کر رہا ہوں آپ نے ازراہ مہربانی اسلم بیگ کا نام بھی بیچ میں شامل کر دیا، تھینک یو ویری مچ۔ جی میں اس وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی جس میں یہ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے بھائی، میں نہیں بیٹھا، آپ بیٹھے نہیں تھے اس میں؟ میں نہیں بیٹھا، اچھا چلیے، لیکن ویسے جو بھی 3-4-5، لیکن اگر مجھے بیٹھنے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ بیٹھ کے ہر ٹیلی ویژن پروگرام میں جہاں پہ کوئی اس وقت فوج کا مقدمہ نہیں چل رہا تھا، کوئی اداروں کی بات نہیں ہوئی، آپ نے بات کی کہ یہ آنے والی ہے، شروع ہونے لگی تھوڑی سی تحریک، ذرا اس پہ بات کریں، انہوں نے آپ تحریک پہ بات کریں، تعلیم پہ بات کریں، تھوڑی دیر کے اندر یہ 3-4-5 جرنیلوں کو اندر لے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں آپ اداروں کو نہیں، لیکن بدنام نہ اس کریں۔ چیز کا خیال رہے کہ یہ جس دور کا ذکر کر رہے ہیں وہ مارشل لاء کا دور تھا، وہ کوئی جمہوری دور نہیں۔ دیکھیے سارے مارشل لاء کے ادوار تو نہیں ہوئے نا، ہاں حمید گل سارے مارشل لاء کے ادوار نہیں ہیں، یہ 1990 ذکر بیسیکلی بنیادی طور پہ سلیقے طریقے سے بار بار، اور میں نے ان کے لیڈران کو جو میرے دوست ہیں ذاتی طور پہ بھی کہا ہے کہ آپ یہ نام وہ سسی روے یارا نو لیلا نا پراواں دا، کہ آپ لا کے بار بار فوجی جو قیادت ہے اور اداروں کے سربراہان ہیں ان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کوئی ذکر کیا ہے؟ میں نے آپ کو کسی بندے کا ریفرنس دیا ہے؟ آپ کے بہت سے لوگ ہیں جن کا میں نام لے سکتا ہوں جو آپ نے ذکر کیا کہ آپ ان کا کیوں نہیں نام لے رہے؟ ایک جملہ میں بھی بول لوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے توسط سے ایک جملہ، آپ کے توسط سے ہم آپ کے جناب لیڈر صاحب جو ہیں، تو آپ تو وہی بات کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں، تو ان تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ ذرا نام لے کے یہ نام بھی یاد رکھیے اور ان کا بھی ذکر کیجئے اس سے پہلے کہ جب آپ اداروں کو اٹیک کرنا شروع کرتے ہیں تو اپنا ذرا مجھے بھی اجازت دیجیے ایک سیکنڈ کی، صرف ایک سیکنڈ کی بات یہ ہے بھائی، جب آپ یہ ساری بات کرتے ہیں تو آپ وہ بیانیہ جو انہوں نے پیش کیا اس کو کنفرم کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ادارے مداخلت کر رہے ہیں اور پھر آپ ایگزامپلز دیتے ہیں فلاں، آپ صرف ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں جس میں آپ کے مطابق بینیفیشری آپ نہیں ہیں، اور آپ پرووک اس لیے کرتے ہیں کہ جو ان معاملات میں جہاں پہ آپ بینیفیشری ہیں ہم وہ نام لینا شروع کریں، ہم نہیں لیتے نام، پھر آپ کہتے ہیں آپ اداروں آپ نہیں لیتے نا، میں نے تو ابھی آپ کی بہت مہربانی، اور نواز شریف صاحب آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نام نہیں لے